بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب باعزت بری ہو گئے ہیں۔ یہ وہ سوالیہ نشان اور انورٹڈ کاماز کے ساتھ ہے۔ یہ میں کس بنیاد پر یہ ساری باتیں کر رہا ہوں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خوشی نہیں کرنا پاجی، گھبرانیاں نہیں ہے، دوسرے پاس رونا پٹنا ہے۔ میرا خیال ہے پہلے رونا پٹنا انجوائے کرو۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائم آپ جو ہے نا رونے پٹنے کو بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور رونا پٹنا جو کسے ہور دا ہوئے، ٹھیک ہے، اس کو آپ ضرور انجوائے کرتے ہیں۔ اور اگر وہ رونا پٹنا جو ہے وہ آپ کے مخالف کا ہو تو تانوں تے بھاجی ویسے ہی بڑا مزہ آ رہا ہے، نال تسی ہولا جا نا میسنا جا منہ بنا کے کہہ رہے کہ یار ویسے نہیں یار دیکھو بڑی زیادتی دی گل ہے، لیکن وچوں تسی خوش ہوندے فل ٹائم، او جنی زور دی چیخ ماردا تانوں اونی خوشی ہوندی ہے۔ یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ کہتے ہیں بغض، ٹھیک ہے، حسد، اس میں لوگ جلتے ہیں اور اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے اس کو رونے نہیں کرنے ہیں، جنہاں نے پٹی پئی ہے، جنہاں نے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ یوم جو ہے وہ سیاہ کے طور پہ منائیں چیزوں کو، وہ انہوں نے جتنا ظلم کیا ہے اپنے دور میں، جس قسم کے پاکستان کے ساتھ اور یہاں کے شہریوں کے ساتھ انہوں نے سلوک کیے ہیں، اس کے بعد بنتا نہیں ہے کہ جناب ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ حالانکہ میں سچی بات ہے کہ نرم دل آدمی ہوں، اور میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں انہوں نے حوصلہ دواں کہ یار چلو کوئی گل نہیں، برداشت کرو، پھر کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے نا اس کے بعد بنتا نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو بتانے لگوں کہ وہ لوگ کون ہیں۔ سر یہ یوتھی ہیں، میں ان نکے موٹے یوتھیوں کی تو بات نہیں کروں گا، کچھ بڑے بڑے جو ہے نا یوتھی ہیں، بڑے 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 ایڈے ایڈے باغی انہوں نے، ان کی آپ مختلف ٹی ویوں کے اوپر شکلیں دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، جس طرح منہ لٹکے، جس طرح وہ گفتگو کر رہے ہیں، یا مختلف ٹویٹس ان کے دیکھیں گے۔ مگر میں جن شخصیات کی بات کروں گا وہ مطلب ہے کہ یوتھی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہ بغض نواز شریف میں زندہ ہیں، اور وہ جو ہیں وہ محبت عمران خان میں دیوانے ہیں، باولے ہیں۔ ویسے محبت ہوتی باولا پن کا نام ہے، دیوانگی کا نام ہے۔ محبت جو ہے وہ عقل والے کا کام ہی کوئی نہیں کر، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر عقل ہو تو پھر محبت نہیں کرنی بنتی، پھر تو انسان کو پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ ہی آگے بڑھنا بنتا ہے نا، پھر تو آپ دیکھیے پلس مائنس کر کے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں۔ بل یہ شخصیت جن کا میں اب ذکر کرنے لگا ہوں یہ ہیں جناب کامران خان صاحب۔ کامران خان صاحب نے 2 ٹویٹ کیے ہیں، ایک ٹویٹ تو میرے سامنے پڑا ہے اور دوسرا ٹویٹ میں نے بھی نکالا نہیں ہے، لیکن میں اس کا بھی ظاہر ہے مجھے پتہ ہے لب لباب کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس میں پوچھا گیا عدالت کی جناب سے کہ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جناب گرفتار کرو گے، تو انہیں کہا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر یہ جو ایک ٹویٹ میرے سامنے ہے، یہ کس نے کہا نہیں کریں گے؟ یہ جناب پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا۔ اچھا اب میں آپ سے گزارش کروں کہ جو کوئی بھی صرف اتنی بات کو دیکھے گا نا اس کو لگے گا کہ ایسے فیور دی جا رہی، لیکن معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ فیور دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں، معاملہ قانون کا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ اس بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ جو پروسیکیوٹر جنرل نیب ہے وہ یہ بات اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، وہ قانون کے تحت رہتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ سزا ہو گئی نا نیب کے کیس میں میاں نواز شریف کو۔ اس وقت اگر میں آپ کو پوزیشن بتاؤں لیگل تو وہی ہے کہ میاں صاحب ایک سزا یافتہ مجرم ہیں، نیب نے 2 کیسز کے اندر ان کو سزا دلوائی۔ جب سزا ہو جاتی کسی بندے کو تو پھر اس کا معاملہ جو ہے وہ ایگزیکٹو کے سپرد ہو جاتا ہے، اور جو ایگزیکٹو ہیں وہ پھر طے کرتے ہیں کہ انہیں جیل چلانا ہے یا اس کو پیرول پہ چھوڑنا ہے، یا یہ جو ہے یہ اپنا کیڑی جیل چلانا ہے، پھر وہ معاملہ ایگزیکٹو کے اس پہ آ جاتا ہے، نیب اس سے سائڈ پہ ہو جاتی ہے۔ جب کوئی ملزم ہوتا ہے تب بھی نیب کہتی ہے ہمیں کسٹڈی چاہیے، یا کہتی ہے ہمیں کسٹڈی نہیں چاہیے۔ یہ روٹین کی باتیں عدالتوں کے اندر، یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ آج اشتر اوصاف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ میری بات ہوئی، اور اس گفتگو میں یہ بات انہوں نے مجھے کہی، اور ہر اشتر اوصاف صاحب ایک بہت سینئر رہنما ہے۔ اچھا یہ جو فیور ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ صرف میاں نواز شریف کو نہیں ملی، یہ اگر یہ فیور ہے تو فرض کرتے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں کہ فیصل صالح حیات صاحب ایک شخصیت تھے، بلکہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے کے رکھے۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، شاید میں نے پہلے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہو کہ فیصل صالح حیات صاحب جو ہیں انہوں نے گرفتاری دینی تھی، وہ نیب کے کیسز میں مطلوب تھے،
اور مجھ سے رابطہ کیا تھا خالد کھرل صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. میرے ساتھ ان کے بڑا محبت اور پیار کا تعلق تھا، وہ بڑے اچھے انسان تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے ساتھ ایک فوٹوگرافر کو بھی لے کے آ جاؤ، فیصل نے گرفتاری دینی ہے. این ہوئے مڑ کے نیب والے یا پولیس والے مکر ہی جان، ساڈے کو ہے ہی نہیں، پھر کی کراں گا میں. یہ وہ دور تھا جس وقت جو پرویز مشرف ہے وہ پورا زور کے اوپر تھا. جنرل امجد صاحب نیب کے چیئرمین تھے، اور نواں یعنی ماشاء اللہ کہہ لیں یا جو بھی اس کو نام دینا چاہتے ہیں، قانون اور آئین کو توڑ کے پرویز مشرف مسلط ہوا تھا، فوجی آمر تھا وہ. اس دور میں انہوں نے جو ہے وہ فیصل صالحات کو پیش کرنا تھا، اور میں اظہر جعفری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے ان کو ساتھ لے کے اور رومان مرحوم کو ساتھ لے کر وہاں پر پہنچا تھا. اور جو شخصیت ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئی تھی وہ اس وقت ایس ایس پی ہوا کرتے تھے، یعنی اس وقت سی سی پی او نہیں ہوتا تھا، ایس ایس پی کہا جاتا تھا لاہور کے جو پولیس کے سربراہ تھے ان کو، وہ آئے تھے. اور وہ آتے ہی چونکہ فیصل صالحات صاحب گدی نشین ہیں تو وہ سیدھے ان کے گوڈیاں نو ہاتھ لا کے انہوں نے کہا کہ سائیں میں آ گیا تے حکم لاؤ. تو انہوں نے کہا بس ہوں لائیو. تو وہ تصویر اتری ریکارڈ کے طور پہ رکھا، 2 صحافیوں کو گواہ رکھا کہ جناب انہیں سامنے بھائی لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دور تھا. اس دور میں بھی ہوا یہ کہ جب فیصل صالحات صاحب جیل میں چلے گئے اور فیصل صالحات صاحب کی جب ضمانت کی باری آئی تو اس وقت نیب کے جو پروسیکیوٹر جنرل تھے انہوں نے کہا جی ہمیں فیصل صالحات کی کسٹڈی نہیں چاہیے، آپ ضمانت دے جاتے ہیں دے دیں، جو ریفرنس ہے وہ فائل ہو چکا ہے اور اب اس کی پروسیڈنگ ہوگی، اسی اندر حقیقی کرنا. اللہ اللہ خیری صلی ضمانت ہو گئی تھی فیصل صاحب کی. تو میں آپ کو یہ مثال ایک سیاستدان کے کیس میں ایک سیاستدان کی دے رہا ہوں. ٹھیک ہے فیصل صالحات کا وہ والا سٹیچر نہیں جو میاں نواز شریف کا ہے، لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی فیور نہیں ہے. صرف اس کو میں اس بات سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جو کہ یوتھیے بڑے تکلیف چنے سر سمجھ نہیں آ رہی انہوں دی حالت ہے وہ جان کر لا یا نان کر لا، یہ والا حالات ہیں ان یوتھیا بریگیڈ کے، اور وہ بڑی پریشانی کا شکار ہے کہ ہن کی بنے گا. میں بتاتا ہوں حضور اپنے آپ کو کول رکھیں کیونکہ میاں نواز شریف اگلا وزیر اعظم ہے سر پاکستان کا. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، میں نے پہلے بھی دی ہے، میں پھر بتا رہا ہوں، ریپیٹ کرنا. مارچ میں میاں محمد نواز شریف پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا، الیکشن ہوں گے. میرا اندازہ ہے کہ میاں صاحب کی پارٹی جیتے گی اور میاں صاحب وزیر اعظم ہوگی. اچھا جی، اب تکلیفیں جو ہیں نا وہ بڑی زیادہ ہیں. کامران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو ہے معاملہ کہ جس وقت میاں صاحب وہاں سے چلے لندن سے تو برطانیہ میں پاکستان کا ہائی کمیشن جو ہے وہ چھوڑنے آیا، پھر دبئی دے ٹکریا، پھر دوحے دے مطلب سعودیہ میں ٹکرے، جو تھے وہ پروٹوکول دیتے گئے. یہاں آئے تو یہاں پر جناب ایئرپورٹ کے اوپر سلوٹ بجے، پھر جناب اتنے نادرا کا دفتر اتنے کھل گیا، بایو میٹرک ہو گیا. یہ وہ باتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں. میں صرف ایویں یاد دلانا چاہتا ہوں. ویسے تو ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب، انہوں نے اسی قسم کا جواب جو ہے ایک اور صحافی کو دیا اپنی کل کی پریس کانفرنس میں، لیکن میں سچی بات ہے اس جواب سے میں بڑا انسپائر ہوں. انہوں نے کہا کہ 2018 کا الیکشن یاد ہے کسی کو؟ آج کل بابا ڈیم والا سرکار کے تھے یعنی ثاقب نثار کدھر ہے پتہ ہے کسی کو؟ یہ انہوں نے سوال کیا تھا. ویسے کہتے ہیں میں پوچھ رہا ہوں 2018 کا الیکشن یاد ہے اور ثاقب نثار کدھر ہے؟ سر جی عمران خان کو جس طرح سے پروٹوکول ملے ہیں عدالتوں کے اندر کوئی سوچ نہیں سکتا. سر عدالت نے کہا بیٹھے ہیں، آ جائے سویرے 10 بجے آ جاؤ، چلو 11 بجے آ جاؤ، چلو 12 بجے آ جاؤ، 6 بجے آ جاؤ، 5 بجے رات دے 8 بجے نہیں آیا ہوں کل لازمی آ جانا، کل صبح 10 بجے نہ ضمانت کینسل ہو جائے گی. 10 نہیں آیا، 11 نہیں آیا، 12 نہیں آیا، شامی 5 بجے جا کے آیا، اور 5 بجے جا کے بھی وہ لوگوں کے ساتھ ہے. اور وہاں پر بھی وہ وکیل کہہ رہا ہے کہ سر بایو میٹرک کے لیے آپ یا بندہ چلا جائے گا، وہ گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں تو چونکہ ان کی سیکیورٹی کا خطرہ ہے اتوں تک چلا جائے گا. یہ باتیں ہوئی ہیں اور پھر وہاں پر بندہ گیا. سر یہ اسلام آباد کے اندر باتیں ہوئی، یہ لاہور کے اندر سارا کچھ ہوا ہے. ہم بھولے نہیں ہیں چیزوں کو، صرف یاد دلانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو میاں نواز شریف 3 بار کا وزیر اعظم پائے نا،
ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਕਿਉਂ ਬਹੂ ਜੀ? बर्दाश्त कर बहू क्यों है? वो ट्रकों के पीछे लिखा होता है ना बर्दाश्त कर या पास कर दे। भाएं तुसी बर्दाश्त ही करो, पास तुसी करने जोगे कोई नहीं हो, तुसी फेल हो, फाड़ी हो। जितने यूथियाँ मैं उनको कह रहा हूँ, ठीक है। ये बड़े जो है ना मसाइल का शिकार हो गए हैं कि हाय हाय मियाँ नवाज शरीफ की। अच्छा एक और चीज़ चला रहे हैं कि जनाब पंजाब हुकूमत ने जमानत ले ली, नहीं वो पंजाब हुकूमत ने सज़ा मुअत्तल कर दी। केड़े कानून के तहत हो गई सर? कानून आपके सामने चल रहा है, स्क्रीन के ऊपर पढ़ ले। CRPC की सेक्शन 401 है, उसकी क्लास 1 भी पढ़ लें, 2 भी पढ़ लें। ये इस बात की इजाज़त देती है हुकूमत को, फेडरल गवर्नमेंट को भी और पंजाब गवर्नमेंट को भी, यानी सूबाई गवर्नमेंट्स को भी, कि जनाब सिवाय 3-4 बातों के, 3-4 जुराइम के, जिसमें कारोकरी है, जिसमें गैरत के नाम पे कत्ल है, जिसमें हदूद लाज आते हैं, इस तरह के 3-4 जो चीज़ें हैं, इसके अलावा बाकी तमाम केसेस के अंदर वो सज़ा ख़त्म भी कर सकते हैं, मुअत्तल भी कर सकते हैं, ज़मानत भी ले सकते हैं। ये कानून मौजूद है, ठीक है। और इस कानून के तहत 1 अक्टूबर 2019 में जो इस्लामाबाद के उस वक़्त के जज साहब थे, अत्तर मिनल्ला साहब, आजकल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को ये हदायत की थी कि जनाब अब आप इस मामले को देखें। हमने 8 हफ्ते के लिए ज़मानत ले ली, यानी 2 महीने ली, लेकिन वो बाहर जाने के काबिल हैं, उनकी सेहत कैसी है नहीं है, ये आपने चेक करना है। और ये कानून है, इसके तहत आप देख कर सर सज़ा मुअत्तल कर दो, सामने कोई इतराज़ नहीं का। सज़ा मुअत्तल की गई और नवाज शरीफ बाहर गए मुल्क से। पंजाब गवर्नमेंट ने की थी, किसकी गवर्नमेंट थी? उस्मान बुज़दार की। ऊपर कौन बैठा था? इमरान खान। उस्मान बुज़दार कौन? पिंकी पीरनी का फड़िया, ठीक है, अरबों रुपए कमाना के देने वाला या आप भी कमाना था, ठीक है। उसले किसी को याद नहीं आया, उसले सिर्फ इंसानी हमदर्दी के टिक्कर चलते रहे। कानून है भाई, कानून से हटके अमल नहीं हुआ कोई चीज़। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीज़ों को थोड़ा सा यानी एक नए एंगल से देखें। बहरहाल आज जिस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से पूछा मियाँ गुल औरंगज़ेब साहब, जस्टिस साहब हैं, उन्होंने कहा जी मैं शरई तकाज़ा पूरा कर रहा हूँ, मैं आपसे बाकायदा पूछ रहा हूँ क्या आपने मियाँ साहब को गिरफ़्तार करना है अगर हम ज़मानत खारिज कर दें? तो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा जी हमने गिरफ़्तार नहीं करना। इसकी मैं आपको वजह बता चुका हूँ, ये कोई फेवर नहीं है, सज़ा हो गई पाइन, उन्हें कल ही फड़ना है, उदा काम ही कोई नहीं होना। जिस केस में ज़मानत पर नहीं थी, दायमी वारंट थे, वो भी ज़मानत हो गई। तोशाखाना केस में, वो भी नैब का केस था। ये केस में वो ऑलरेडी सजा याफ्ता, मामला तो आ गया एग्जैक्टिव के पास से, नैब का प्रोसिक्यूटर तो फड़ ही नहीं सकता, वो थे की कवे और। लिहाजा कोई फेवर नहीं है, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मियाँ साहब जो हैं उनकी मुझे लगता है कि बाइज़्ज़त बरी कर छड़े ना पढ़ के, है जी, बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे, मुझे ये लग रहा है। अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा, वो अदालतें जानती हैं, मैं नहीं जानता। मगर ये है कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं उसमें तो ऐसे ही लग रहा है। और जिन्हें टिड्डी पीड़ ने उन्होंने टिड्डी पीड़ रहे। अच्छी और ख़ुशी के दिन जो हैं वो मुस्लिम लीग नून और जमहूरियत को जो लोग पसंद करते हैं और जो समझते हैं कि जमहूरी कदरों को आगे बढ़ना चाहिए और सियासत को जमहूरी अंदाज से आगे बढ़ना चाहिए, आइन के तहत चलना चाहिए, उनके लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। जो लोग ये समझते हैं कि नहीं हाय हाय 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस है उनकी किसी तरह माफ़ी मिल जाए, उनके पेटों में दर्द है, वो रहेगा, वो बढ़ेगा। अपना इलाज जड़ा ना किसी चंगे जे हकीम को फकी तो करा लो, तो खा के वैसे रजीदा तुहानूं पता होगा फकी वाला भाई केड़ा है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ ये है कि फिर तकलीफ़ में तो आप रहेंगे। मेरे पास जो इतलात थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त ही है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।